نئے دن کے لیے خدا اس نئے دن میں تو ہمیں اپنی پاک مرضی کے موافق چلنے کا فضل بخش، آمین۔ ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے تالیاں بجائیں گے اور خدا کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے ہر وقت جو ہے وہ ہمیں بیدار کرتا ہے تاکہ ہم اس روح زمین پر رہتے ہوئے اس بات کو جانیں کہ ہم اس روح زمین کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ایک مقام ہے۔ ہمیں اس بادشاہی میں جانا ہے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ہر روز خود کو بیدار کرنا ہے، کیونکہ ٹھنڈا پن جو ہے یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے، اور کلام جو ہے ہمیں بیدار کرتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ہمیں سونا نہیں بلکہ جاگنا ہے۔ یسوع مسیح نے گتسمنی کے باغ میں بھی اپنے شاگردوں کو فرمایا، جاگو، دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ تو یہ بیداری ایک دن کی نہ ہو، چند دنوں کی نہیں ہونی چاہیے، یہ بیداری ہر وقت کی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک بڑی منزل جو ہے وہ طے کرنی ہے، اور ہماری منزل کا جو مقام ہے وہ ہمیشہ کی بادشاہی ہے۔ آمین۔ ہم سب نے کہاں جانا ہے بتا سکتے ہیں؟ آسمان ہے۔ ہمیں خدا کی آسمانی بادشاہی میں جانا ہے۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں، بلکہ ساری اناجیل میں انہوں نے بیان کیا ہے، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ تو توبہ بہت ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آنا۔ ہمیں ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے جن کے سبب سے خدا ناخوش ہے۔ اگر خدا ہم سے ناخوش ہے تو ہم کبھی خوش رہ نہیں سکتے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ آپ ان باتوں کو جانیں جن کے سبب سے خدا نے، جن کے وجہ سے ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ آئیں ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقدس پطرس کی معرفت لکھا گیا خدا کا زندہ کلام، پہلا پطرس اور اس کا 5واں باب 8ویں آیت مقدسہ کو ہم پڑھیں گے۔ تم ہوشیار رہو اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے سے ہم سبوں پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ اچھی بری کہو ہاں آمین۔ آمین۔ پتہ نہیں ہے چھوٹے بچے دودھ جی میں پیندے انہوں بار بار کہنا پیندا ہے، جدو خدا دے گھر وچ آ جاندے ہو تو پھر تھوڑا جا الرٹ ہو کے بیاہ کرو، آمین۔ آمین۔ خدا کا کلام کیا فرما رہا ہے؟ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ کیوں رہو؟ اس کی وجہ ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس روح زمین پر آپ کا ایک دشمن بھی رہتا ہے جس کا نام ہے ابلیس۔ اس کا کام کیا ہے کہ آپ پر حملہ کرنا، آپ پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے خاندان پر، آپ کی کلیسیوں پر، آپ کے محلے پر، آپ کے پڑوسیوں پر، آپ کے رشتہ داروں پر اس نے حملہ کرنا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ چور چرانے نہیں آیا بلکہ کیا کرنے ہیں؟ مار ڈالنے کے لیے آیا ہے، لیکن میں اس لیے ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ تو یعنی کہ ایک بڑا اس کا مقصد ہے ابلیس کا کہ انسانوں کو مارنا چاہتا ہے، انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کے لیے خود کو تیار رکھنا ہے، بیدار کرنا ہے، اور مسیح میں خود کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ مسیح کے وسیلہ سے ہی ہم شیطان پر غالب آ سکتے ہیں۔ مسیح یسوع نے ہی شیطان پر فتح پائی ہے۔
اور اس لیے خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، کیونکہ جب آپ سو جاتے ہیں، یہ سونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ روحانی طور پر سونا ہے۔ آپ جب دعا نہیں کرتے، کئی دن لوگ دعا نہیں کرتے، کئی دن وہ کلام کو پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، گھر میں دعا نہیں کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ رفاقت نہیں کرتے، تو یہ ہے روحانی سو جانا۔ اس لیے آپ کو روحانی طور پر خود کو بیدار کرنا ہے۔ گھر میں کسی ایک شخص کو اپنا پیر بنا لیں، اگر سارے متفق نہیں ہو رہے تو 2 لوگ کھڑے ہو جائیں۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اگر زمین پر 2 لوگ کسی بات کے لیے متفق ہو جائیں گے، وہ اس کے لیے خدا آسمان پر خدا اس کو برکت دے گا۔ تو اس لیے آپ کو گھر میں سے کسی 2 کو پیر بنا لیں، اپنی بیٹی کو بنا لیں، اپنے بیٹے کو بنا لیں، شوہر کو بنا لیں، یہ کام کرنا پڑے گا۔ ابلیس خود بخود نہیں جائے گا، آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے، وہ نہیں جائے گا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بتائیں، کچھ تو گل کرو، کچھ کرو گئی نا، کہ چپ کر کے بہ جاؤ گے، شور پاؤ گے، مدد منگو گے، کوئی سوٹا ڈنڈا مارو گے انہوں تاکہ وہ بھج جائے۔ جی کہ رام نہ گٹھے بہ جاؤ گے چپ کر کے کہ ننگ جا گئے، نہیں، وہ تو آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا۔ اسی طرح ہی ابلیس جڑا ہے وہ لکھے وہ شیر ببر کی طرح کیا کرتا ہے؟ ڈھونڈتا ہے۔ آرام نہ نہیں بیٹھا ہوا، اسی آرام نہ بہ جانے ہیں، لیکن وہ کی کرتا پیا؟ ڈھونڈتا پیا، وہ لبدا پیا۔ کہڑے لوگ جڑے نے وہ آرام نہ بیٹھے ہیں؟ جڑے بیدار نے، جڑے ہوشیار نے، جڑے دعا چ لگے ہوئے نے، جڑے خدا دے نال چل رہے ہیں، انہاں تے دا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ ایسے لوگوں ڈھونڈتا جڑے سست، لاپرواہ، ٹھنڈے، غفلت دی نیند سون رہے ہیں، انہاں تے آسانی نہ حملہ کرتا۔ ابلیس کو آسانی نہ اپنے تے حملہ نہ کر دو، وہ نہ فائٹ کرو تاکہ انہوں پتہ لگے بھی کچھ ہے نہیں۔ آمین۔ کلام کیا کہتا ہے؟ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ آپ کو پھاڑنا چاہتا ہے، وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ اور یہ پھاڑنا مارنا کیا ہے؟ کچھ تھوڑے سر چ کوئی اٹ نہیں مارنی آ کے، یہ روحانی آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کی دعا کو ختم کر دیتا ہے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو آپ کا بدن جو ہے وہ نکارا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، وہ گناہ کی طرف چلا جائے گا۔ وہ آپ کو گرانا چاہتا ہے، آپ کے اس مقام کو لینا چاہتا ہے جو یسوع مسیح نے آپ کو واپس دیا ہے، جو اس نے باغ عدن سے ابلیس نے لے لیا تھا آپ سے۔ اب پھر خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ کھویا ہوا مقام، وہ کھوئی ہوئی زندگی واپس کی ہے، اور اب پھر وہ اس چکر میں ہے کہ اس زندگی کو چھینا جائے۔ اب آپ کو مطاعت ہونا ہے، آپ کو احتیاط ہونا ہے۔ اب بائبل جو ہے یہ ایک الارم ہے سوئے انہوں جگان واسطے، کراچی اسی کام تے جان واسطے ایک الارم لگانے تاکہ وہ وجے سان ہوش آوے تے اسی اٹھ کے روٹی شوٹی کھا کے تے کام تے چلے جائے۔ اسی طرح تانوں روحانی طور پر بھی اے بائبل جڑی ایک الارم ہے تانوں جگاندی ہے کہ تسی اٹھو تے اپنے سے تک کام کرو۔ آمین۔ خدا خود بخود کچھ نہیں کرتا جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے۔ آپ کو خود اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور اٹھنا ہے، بیدار کرنا ہے، اپنے گھر میں دعائیہ مذہبیں قائم کریں تاکہ آنے والی مصیبتوں سے آپ بچ سکیں، آنے والے جو ابلیسی منصوبے ہیں جو اس نے بنا رکھے ہوئے ان سے آپ بچ سکیں۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، ایسے ڈھونڈ رہا ہے کس کو میں پھاڑتا ہوں، آپ اسے ڈھونڈیں بگانے کے لیے۔ آمین۔ ایمانداروں کو ابلیس کو ڈھونڈ کر اس کو بگانا ہے، کس جگہ پر وہ کام کر رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا اختیار دیا ہے کہ میرے نام سے کیا کرو، سانپوں بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ۔ ابلیس کو ڈنڈیا نہیں مارنا، نہ انہیں مرنا ہے، اور روح ہے تسی انہوں روح دے ہتھیار لے کے مارنا ہے۔ اج اسی ڈنڈیاں دے سوٹیاں نال لوگاں نوں مارن ڈے، گلاں نال لوگاں نوں مار دینے۔ نہیں، آپ کی لڑائی انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، اور اس نے بیان کیا ہماری لڑائی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے،
یعنی انسانوں کے ساتھ نہیں, ان کے اندر جو ابلیس کام کرتا ہے آپ اس کو جھڑکیں, اس کے ساتھ مقابلہ کریں تاکہ وہ انسانوں سے, زندگیوں سے, کلیسیا سے, گھروں سے چلا جائے. وہ جائے گا. کیسے جائے گا؟ جب آپ اسے ڈانٹیں گے. شاگرد واپس آ کر یسوع مسیح سے انہوں نے کہا, اے خداوند تیرے نام سے بدروحیں بھی ہمارے تابع ہیں. یعنی جب آپ خدا کے تابع ہوں گے, شیطان آپ کے تابع ہوگا. جب آپ خدا کے تابع نہیں ہیں تو آپ شریر کے تابع رہیں گے. اس لیے ہمیں ہر روز خود کو خدا کے تابع کرنا ہے, اس کے کلام کے تابع کرنا ہے. جو کچھ خدا کہتا وہ کرتے رہیں تو آپ پاورفل ہوں گے. پاورفل ہونے کے لیے آپ کو خدا کی ضرورت ہے. پاورفل ہونے کے لیے آپ کو کلام کی ضرورت ہے. پاورفل ہونے کے لیے آپ کو گناہوں سے دور ہونا ہوگا. آج لوگ پاور لیس ہو گئے کیونکہ ان کے اندر بدی گناہ پایا جاتا ہے. تو بائبل ان چیزوں کو آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے تاکہ آپ ایک مضبوط, ایک ایمان سے بھرے ہوئے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس مخالف ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. آمین. آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں گھروں میں کتنا شیطان کام کر رہا ہے. بچوں کے اندر آ کر وہ نافرمانی کرتا ہے, وہ اپنی اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں, ماں باپ نے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, تو یہ شیطان کام کر رہا ہے. آپ ان کے ساتھ الجھے نہ, آپ خدا کے حصوں پہ چکے. آپ کہیں خدا میں تیرے نام سے ان ساری نافرمانی اسپرٹ کو ڈانٹتا ہوں, اس لڑائی والی اسپرٹ کو, ضد کرنے والی اسپرٹ کو, غصے والی اسپرٹ کو میں تیرے یسوع مسیح کے نام سے ڈانٹتا ہوں, ان بدنوں سے چلی جائیں. اور یہ عمل آپ کو ایک دن نہیں کرنا, آپ کو ہر روز کرنا ہے, تب جا کے آپ اس سے آزاد ہوں گے. ہم ایک باری دعا کر کے تو مہینہ دعا ہی نہیں کرتے, تو پھر اسی اپنے جسمانی ہتھیار شروع کر لینے. کہ جسمانی ہتھیاروں کے ساتھ نہیں جائے گا بلکہ روحانی ہتھیاروں سے ابلیس جو ہے وہ بھاگ جائے گا. ہم کلام میں دیکھتے ہیں, کلام کیا فرماتا ہے, ان تمام ہتھیاروں کو باندھ لو. وہ کون سے ہتھیار ہیں؟ وہ ہے روح کے ہتھیار, خدا کا کلام, سچائی کا ہتھیار. یہ ہتھیار ایسے ہیں جو ہر چیز پر غالب آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس بات کو آج سمجھنا ہے. تو کیا لکھا ہے, تم ہوشیار اور کیا رہو, بیدار رہو. کیا لینا ہے جی؟ اونچی باری بولو ذرا. بیدار. کیوں رہنا ہے؟ کہ اگے خطرہ ہے. اگے کی ہے خطرہ ہے, اور خطرے دا کام کی تواڈے گھراں وچ حملے کرنا, تانوں مارنا ہے. وہ ہے شیطان ابلیس. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ بیدار ਹੋਣਾ ਹੋਗਾ. ਖੁਦ ਨਾ ਲੜੀ ਜੋ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦੇ. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ. ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ گالیاں بکنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. تو پھر آپ ابلیس کے ہتھیار استعمال کر ابلیس کو نہیں بگا سکتے. آپ خدا کے ہتھیار لے کر ابلیس کا مقابلہ کریں, پھر وہ آپ کی زندگیوں سے, آپ کے خاندانوں سے, کلیسیاؤں سے, آپ کے علاقہ سے وہ جائے گا یسوع کے نام سے. آمین. خدا آپ کو اور مجھے اس کلام سے برکت دے.